إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خصوصی جو عنوان جفت راتوں کا ہے، یہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، ان کے بارے میں فضیلت اور زندگیاں، شبہات اور اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح انہی مومنین کی مائیں بنایا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ گزشتہ کا جو میرا مضمون تھا وہ ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں انہیں ازواج النبی کا خطاب دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہم رتبہ، یعنی معنی یہ ہے کہ لائق و فائق، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دیا اور فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں تمہارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو جہاں تک عقائد کی بات ہے، اس میں گروہ بندی کی بات ہے، اس سلسلے میں سب سے اہم بات ہم مسلمانوں میں اور ایک بہت بڑا فرقہ جو شیعہ کے نام سے ہے، ان میں سب سے اہم بنیادی پوائنٹ، بنیادی تفریق یہی ہے کہ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر ناروا الزام ہی نہیں رکھا بلکہ انہیں اہل بیت سے بھی نکال دیا۔ اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ اہل بیت کا خطاب سب سے پہلے اگر کسی پہ اطلاق ہوتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نص قرآنی کی حیثیت سے، قرآن کی دلیل کی حیثیت سے اہل اور اہل بیت کا کسی کو خطاب دیا ہے تو وہ نبی کی بیویوں کو دیا ہے۔
جیسا کہ حضرت موسیٰ کے سلسلے میں فرمایا کہ اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اپنی بیوی ہی مراد تھی وہاں پر جب انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہ ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے۔ اسی طرح احزاب کی آیت میں کہ اہل البیت، یہاں پر بھی بیویوں سے خطاب ہے کہ اے نبی کی بیویوں تمہارے گھر میں قرآن اترتا ہے۔ تو اس تفصیل کے بعد دوسری جو اہم بات جس پر میں نے گفتگو کی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد 11 متفق علیہ بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تعداد میں اور بھی اختلاف ہے، لیکن سب سے اصح تر بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سب سے زیادہ مشہور جو ہوئی ہیں اور سیرت کی کتابوں میں ہمیں بڑی تفصیل بھی ان کی ملتی ہے، ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں۔ یہ 4 بالترتیب نکاح میں آئی ہیں، جس ترتیب سے میں نے نام لیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، پھر حضرت سودا ہیں، سودا بنت زمعہ، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت حفصہ ہیں۔ اس ترتیب سے ہی نکاحی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے۔ پھر اس کے بعد زینب بنت خزیمہ ہیں اور زینب بنت جحش ہیں، تو 6 ہو گئی۔ ام سلمہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، 8 ہو گئی۔ صفیہ ہیں، جویریہ ہیں، 10 ہو گئی۔ میمونہ ہیں 11ویں، اور یہی ترتیب بھی ہے کہ آخری شادی میمونہ سے ہوئی تھی۔ پورے یہ 11 بیویاں ہیں جن کے نام میں نے ابھی بتائے ہیں آپ کے سامنے، اور 2 لونڈیاں ہیں، ایک ماریت القبطیہ مصری اور ایک ریحانہ بنت شمعون یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ 2 لونڈیاں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو اس حیثیت سے کل ملا کر 11 بیویاں اور 2 لونڈیاں۔ اس پر سب سے زیادہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عورتوں کو کیوں رکھا، اتنی شادیاں پھر کیوں کی۔ اور اس زمانے کے لحاظ سے تو سب سے زیادہ ایک عیب کی بات مصلحین کے لیے، صالحین کے لیے یا اللہ والوں کے لیے یہ نشانی تھی کہ وہ عورتوں سے الگ رہتے تھے۔ اس سے پہلے رہبانیت ایجاد ہو چکی تھی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ انہوں نے آپ اپنے خود یہ بدعت ایجاد کر لی، ابتدعوها اسی سے بدعہ ہے، ہم نے مقرر نہیں کی ان بدبختوں، انہوں نے خود کر لیا رہبانیت اور لگے رہبانیت کو اپنانے، یعنی بیوی سے دور، جنگلات کی راہ، غاروں میں پناہ، اور اس کو پورا بھی نہ کر سکے۔ کما رعوها حق رعایتها، اس کا جو حق ہونا تھا وہ بھی ادا نہ کر سکے۔ انسان فطرت کے خلاف اگر جنگ کر لے تو یاد رکھ لیجئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آج ہمارا مسئلہ بھی ہے کہ جو فطری طور پر جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی وہ خلاف کام کرنا شروع کر دے تو یاد رکھ لیجئے بربادی اس کی آنی ہی آنی ہے۔ آپ پوچھیں گے یہاں فطرت کے خلاف کیا بات آ گئی؟ دیکھیے اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، دن کام کرنے کے لیے بنایا، لیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ اب یہ نئی ڈیوٹیوں کا جس سسٹم چلا ہے نا، یہ کہ فطرت کے خلاف بات ہے، فطرت کے بالکل خلاف بات ہے، تو انسان اس کو صحیح نہ کر پائے گا، یا تو ہوگا وہ جو برائیاں آج پھیل رہی ہیں، یا نہیں تو صحت اتنی ٹوٹے گی 40-50 کے دائرے میں مر جائے گا۔ ہاں ٹوٹ جائے گی صحت اس کی۔ فطرت سے انسان لڑ نہیں سکتا،
فطری اصول جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں ان اصول پر منتہی ہے، ان اصول پر کامیابی ہے، ان اصول پر فلاح بہبودی ہے۔ اس کے خلاف کرے گا تو کبھی وہ حق ادا نہ کر سکے گا اس کام کا، نہ خود کا بھی، اپنا آپ بھی کھو بیٹھے گا۔ یہی جو کچھ یہاں پر ہیں یہی مناظر ہیں جو پیش ہوتے ہیں۔ تو غرض کیا ہے کہ ایک تو مذہبی لحاظ سے سب سے اونچا مرتبہ اس دور کے لحاظ سے یہ تھا کہ بیوی یا عورت سے کٹ کے رہے، بلکہ اسلام نے بالکل اس کا برعکس مضمون دیا، کہا کہ تمہارے ایمان کی تکمیل ہی تمہارے بیوی سے ہوتی ہے، جب تک کنوارا ہوتا ہے کہ آدھا ایمان تیرا صحیح ہے، ہاں بیوی بن گئی، شوہر والا ہو گیا، اب تیرا ایمان مکمل ہے، کیونکہ اب آئیں گے معاملات، اب آئیں گے تیرے ساتھ کیا ہیں اسلام کے صحیح اصول، اب دیکھنا ہے کہ تو چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے۔ بیوی کو لے کے بھی برابر چلا ہے تو پھر اس کے بعد پورا ایمان ہے اس کا۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، جو روگردانی کرتا ہے میرے اس طریقے سے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی تجرد پسندی، تنہائی پسندی، رہبانیت وہ ہم میں نہیں ہے، اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، صاف کہتی ہے۔ تو اسلام نے اس کے بالکل برعکس آپ کے لیے نمونہ چھوڑا ہے، لیکن بات کیا ہے کہ ازواج مطہرات کی تعداد پر اصل مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ عام مسلمان کو بیک وقت 4 بیویوں کا حکم تھا کہ اللہ کے رسول نے کیسے 11 کی، اور بیک وقت اللہ کے رسول کے پاس 9 تھی، اور اس کو لے کے مستشرقین اور دشمنان اسلام نے جو اچھالا ہے اس کو ہم کہاں تک سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھانے کی نوعیت یا سمجھانا ہے کسی کو مقصود تو اس کو کس طرح بات کر سکتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اس حیثیت سے سب سے پہلے نگاہ میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں سب کا سب حکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، وہاں جنسی خواہش کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں جس طرح نکاح میں ہوتا ہے، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن بات پھر وہی رہ جاتی کہ غیر مسلموں کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو اس کے لیے میں ہمیشہ ایک اصول بتلایا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا وہ حصہ جو نوجوانی کہلاتا ہے، امنگوں، آرزوؤں، خواہشوں، ولولوں، جذبوں کا جو دور ہوتا ہے، ٹھیٹ 25 سال کی عمر۔ اب یہ نوجوان 25 سال کی عمر میں کس سے شادی کرتا ہے؟ اپنے سے بڑی بیوہ 2 یا 3 شوہروں کو دیکھ چکی تھی ایسی ایک عورت سے نکاح کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بازی کی۔ جب 25 سال کا دور تھا، زندگی میں امنگوں آرزوؤں کا دور تھا، خواہشوں کا دور تھا، اور اس وقت نوجوان چاہتا ہے کہ کوئی خوبصورت نوجوان کنواری نوعمر لڑکی ملے، ایسے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا 40 سال کی عورت، بیوگی میں بھی کم از کم 3 شوہروں کو دیکھ چکی تھی، اس سے اولاد ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح چوتھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور اپنی نوجوانی کی تمام عمر 25 سے لے کر 50 سال کی عمر، پورے 25 سال، ربع صدی اسی کے اندر گزارا، ایک بیوی پر کوئی نکاح نہیں کیا۔ 25 سے لے کر 50 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیوی پہ گزارا، کوئی نکاح نہیں کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب تک نکاح میں تھی کسی دوسری لڑکی سے نکاح نہیں کیا، اور یہ 25 سال کا سب سے سنہری دور، نوجوانی کا دور، امنگوں آرزوؤں کا دور، ولولوں جذبوں کا جو دور،
ایک بڑھیا کے ساتھ گزارا ایسی عفت و پاک دامنی کے ساتھ کہ اس دور میں 4 نہیں 8 نہیں 10 بیویاں رکھنے والے لوگ موجود تھے. عرب میں عام رواج تھا, کوئی قباحت نہیں تھی, ہمارے جیسا کوئی مسئلہ نہیں تھا معاشرے میں. میں نے سیرت کے ابتدائی واقعے میں بتایا تھا کہ جب حضرت عبداللہ اللہ کے رسول کے باپ کا نکاح ہوا, اس وقت حضرت عبد المطلب کا نکاح, جبکہ ان کی عمر کتنی سال تھی؟ 70 سال تھی اس وقت, 70 سال تھی, کیونکہ یہ 82 سال میں گزرے. جب حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کا نکاح جب کیا تو خود اپنا نکاح کیا, اسی سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. حضرت حمزہ کی پیدائش اور اللہ کے رسول کی پیدائش دونوں ایک سال میں ہوئی, اور شادیاں بھی دونوں ایک سال میں ہوئی. جہاں اب کہیں تصور ہے ایشیا کے اندر کہ باپ بیٹے کا بھی نکاح کر رہا ہے, خود اپنا بھی نکاح کر رہا ہے, لوگ کیا بولیں گے؟ کیا جی ہو گیا تمہیں, بیٹے کا نکاح کر رہا ہے خود بھی نکاح کر رہا ہے. لیکن یہ تصور عرب میں نہیں تھا. عرب میں 10 بیویاں, 15 بیویاں, 8 بیویاں, 4 بیویاں رکھنا ان کے لیے معمول تھا, اور سردار لوگ ہمیشہ نکاح کرتے رہتے تھے. کہا ان کی عمر دیکھی نہیں جاتی تھی, وہاں ان کی سرداری دیکھی جاتی تھی, وہاں ان کی کیا ہے مال و دولت دیکھی جاتی, حسب و نسب دیکھا جاتا, اور بوڑھے سے بوڑھے شخص کے لیے نوجوان سے نوجوان 17-18 سال کی لڑکی خود باپ لا کے پیش کرتا کہ نکاح کر لو, یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے. ہمارے جیسا معاشرہ نہیں تھا, یہ ہمارا اپنا یہ ہندوانہ کلچر ہے جو بعد میں کیا ہے ہم بھی کیا ہے اس کے لیے بہت ہی قباحت محسوس کرنے لگے, برا محسوس کرنے لگے, ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو 70 سال کی عمر میں عبد المطلب نے نکاح کیا, ان سے حمزہ پیدا ہوئے. تو ایسے معاشرے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے, کہاں غور کرنا ہے؟ ایسے معاشرے میں جہاں کوئی شخص ایک بیوی پہ قناعت کرنے کا رواج ہی نہیں تھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی پہ پورے 25 سال گزارے ہیں, اور اس وقت گزارے ہیں جبکہ ان کے نوجوانی کا حصہ تھا. 25 سے 50 سال کا عرصہ پورے ایک ہی بیوی پر, حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر. اچھا اور آگے جائیں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ وفات پائی, 50 سال کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 60 پر 5 سال جب وفات پائی ہے, مکے میں دفن ہوئی. اب اللہ کے رسول غمگین رہنے لگے, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, فاطمہ تو بہت چھوٹی تھی, سب سے چھوٹی یہی ہیں. اس کے بعد ایک عبداللہ پیدا ہوئے, 4-5 روز بس زندہ رہے, انتقال فرمایا. تو پورے زینب ایک بڑی بچی تھی بس, بقیہ جتنے بھی بچیاں تھیں, رقیہ ہوں, ام کلثوم ہوں اور فاطمہ ہوں, سب چھوٹی چھوٹی بچیاں. گھر میں کوئی اور نہیں ہے جو ان سب کو دیکھ بھال کرے, اور اللہ کے رسول کو دعوتی سلسلوں میں باہر جانا ہے. عمومی طور پر مغموم رہا کرتے تھے, غم زدہ رہا کرتے تھے, پریشان ہوا کرتے تھے کہ ان بچیوں کی دیکھ بھال کون کرے. تو ایسے وقت میں ان کے اطراف میں رہنے والی صحابیہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ غمگین ہیں, اب آپ کے لیے ایک بیوی کی بھی ضرورت ہے, کیوں نہیں آپ شادی کر لیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کا مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ. میں اصل پریشان اس وجہ سے ہوں کہ میری بچیوں کی تربیت کرنا ہے, دیکھ بھال کرنا ہے, میں باہر رہتا ہوں. تو اس وقت حضرت سودا بیوہ تھی. اب آئیے پھر, پہلی بیوی بیوہ, دوسری بیوی بیوہ, حضرت سودا. سودا ایک ایک کی الگ الگ سیرت پھر انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اب صرف میں ایک کے ترتیب وار ایک خاکہ دینا چاہتا ہوں آپ کو. حضرت سودا بنت زمعہ یہ بیوہ تھی, اور ان کے شوہر وفات پا چکے تھے. عمر کے تقریباً 30 کے دائرے میں تھی, 30 سال کی عمر کے دائرے میں تھی اس وقت. تو یہ نکاح کا پیغام لے کے گئی. حضرت سودا نے کہا کہ میں تو کیا ہے عمر گزار چکی ہوں, لیکن اصل میں بات کیا ہے, اعتراض کی ہے ہی نہیں, کیونکہ رشتہ ان کی طرف سے آیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میں کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ باپ سے بات کر لی جائے. باپ سے بات ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. حضرت سودا آ گئی. اس وقت بھی ایک ہی بیوی ہے, 50 سال کی عمر میں.
50 سال کی عمر میں پھر ایک ہی بیوی ہے. خدیجہ وفات پا چکی ہیں, نمبر پہ دوسری ہیں, لیکن ہیں اس وقت بھی ایک ہی بیوی. اب پھر عمر کا دائرہ بڑھتا ہے, 55 سال کے قریب ہوتا ہے, ہجرت کا عین واقعہ ہے, تقریباً 53 سال. ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی جانثاریاں دیکھ کر ان کی شدید خواہش اور ایک طرح سے ان کو ڈھارس بنانے کے لیے, یعنی ایک دوست انتہائی اپنے لیے سب کچھ تج دے دوست کے لیے, تو دوست کی ایک شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی اچھا سا بدلہ دوں. اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ کو مانگا. اور اس میں بھی 2 روایتیں. خود اللہ تبارک و تعالی نے خواب کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ صرف آپ ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے, یہ ایک واحد بیوی ہے, پوری بیویوں میں یہ ایک واحد بیوی ہیں جن کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنوارے پن میں ہوا, یعنی انہوں نے کسی پہلے شوہر کو نہیں دیکھا. پہلا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تو گویا کہ بتلا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے ایک ریشمی رومال لپیٹ کے دیا گیا اور میں نے اس ریشمی رومال کو کھول کے دیکھا تو اندر عائشہ تھی. گویا کہ بتلایا گیا کہ یہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے باقاعدہ, عائشہ صرف آپ کے لیے بنی ہے رضی اللہ عنہا. تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پوچھا, جبکہ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی, بس 6 سال. بہت سے لوگ اس میں بڑی گڑبڑ کرتے ہیں, تاریخ کی روایتیں ادھر ادھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اس وقت ان کی 18 سال تھی, 19 سال تھی, فلاں مسئلہ تھا فلاں. خاص کر یہ اہل قرآن طبقہ ہے نا, اس میں بڑی تگودو کی ہے, بڑی کوششیں کی ہیں اس 6 سال کی عمر کو بدلانے کے لیے. کیوں؟ اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ اسلام کے ٹھیکیدار تھوڑے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کا اسلام ہے, کوئی اسلام کا ٹھیکیدار نہیں ہے. اسلام صرف کیا ہے, وہی پیش کرنا ہے ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اترا ہے. تم اپنی ذہنیتوں کے اندر کچھ نہ کچھ بنا لو, کچھ اصول رکھ لو, پھر اس کے بعد سمجھو کہ اس میں تو اسلام کی بات ٹکراتی ہے. 6 سال میں کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ بدبختوں کو پتہ نہیں کہ 6 سال میں نکاح ہو سکتا ہے. تم اگر اس بات کو چھپاؤ گے تو قرآن میں کیا کرو گے؟ قرآن میں خود آیا واللائی لم یحضن, ان عورتوں کے نکاح کے طلاق کے بارے میں بھی بات آئی ہے جن کو ابھی حیض ہی نہیں آتا. لم یحضن, ابھی یہ حیض کتنے سال میں جو نہیں آتا بچی کو؟ 7-8 سال کا عمر, 9 سال سے تو حیض شروع ہو جاتا, 9-10 سے شروع ہو جاتا عمومی طور پر. حیض جن کو ابھی آیا ہی نہیں ان بچیوں سے نکاح ہو سکتا ہے. خود سورہ طلاق کے اندر موجود ہے آیت, واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. ان عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جن کو حیض ابھی آیا ہی نہیں ہے, ان بچیوں کے واسطے. جن کو حیض ہی آیا نہیں ان بچی سے نکاح کیسے ہوگا اگر آپ 6 سال کو نہیں مانیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ نکاح ہوگا ان سے. تو آپ پوچھیں گے پھر بچی شعور ہی نہیں رکھتے نکاح کہاں سے کرے گی؟ باپ ہوگا اس کا نکاح کرنے کے لیے, باپ کو پورا اختیار ہوگا اس وقت, وہ چاہے تو کرے. چھوٹی بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں اسلام نے اصول بتلائے ہیں, لیکن یہ بالکل غلط بات ہے کہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں. ہاں حالات الگ چیز ہیں, معاشرہ الگ چیز ہے, جبر نہیں ہے کسی معاملے میں, لیکن اس کے لیے توڑ مروڑ کے پیش کرنا کہ 6 سال میں حضرت عائشہ کا نکاح ہی نہیں ہوا, یہ دراصل کیا ہے, ان کی اپنی ٹھیکیداری ہے اسلام پر, ورنہ اسلام میں یہ جائز تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال میں نکاح کیا, رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی الگ چیز ہے, نکاح الگ چیز ہے. ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ نکاح بھی الگ رخصتی بھی الگ ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح ہو گیا تو رخصتی ہونی ضروری ہے. ایسی کوئی بات نہیں. نکاح 10 سال پہلے ہو سکتا ہے, رخصتی 10 سال بعد ہو سکتی ہے, جائز چیز ہے بالکل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں نکاح کیا ان سے, یہ تیسری بیوی بنی اور رخصتی ہو کے گھر نہیں آئی. اس وقت بھی ایک ہی بیوی تھی, حضرت سودا. رخصتی ہو کے جب آئی اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی, اور یہ مدینے میں ہوا غزوہ بدر کے وقت.
تب تک نہیں آئی تھی، یہ حضرت ابو بکر کے گھر میں تھی، صرف نکاح ہوا، گویا کہ یہاں کے عام فہم الفاظ کے مطابق نسبت ہوئی تھی. جو نسبت کا معاملہ ہے نا منگنی کا، ویسے ہی معاملہ ہے نکاح کا، لیکن یہ توڑی جا سکتی ہے، وہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک طرح کا عقد ہو جاتا ہے. تو یہ تیسری بیوی بنی ہے. یہ ایک ہے کنواری. اب دیکھیے خدیجۃ الکبریٰ بیوہ 40 سال کی، 25 سال زندگی گزاری. 50 سال کی عمر میں پھر ایک بیوی آئی سودا، یہ بھی 30 سال کی عمر کی، ایک ہی بیوی رہی. 55 سال کے قریب عمر میں حضرت عائشہ آئی، یہ کنواری، صرف نکاح ہوا، بیوی بن کے ابھی رخصتی نہیں ہوئی. اب 55 سال کے اوپر کا زمانہ جاتا ہے تو اللہ کے رسول کی وفات 63 سال ہے، 60 پر 3 سال، تو بچے کتنے؟ 8 سال. 8 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بقیہ جتنے بھی بچتے ہیں نکاح کیے. بات آئی سمجھ میں؟ جو نوجوان اپنی نوجوانی کی عمر میں ایک بیوی پہ قناعت کر کے اپنی پوری زندگی گزار دے اور اس وقت کے رواج کے مطابق پوری سہولت تھی ہونے کے باوجود بھی کوئی دوسرا نکاح نہ کرے، ویسا پاک باز نوجوان عمر کے اس حصے میں پہنچ کے جہاں سے شوخ اور شوخ نوجوان بھی ذرا سنجیدہ ہو جاتا ہے. ہاں، ہم اپنے بارے میں تصور نہیں کر سکتے کہ 50 سال کی عمر میں کیا ہم شادیاں کرنا شروع کر دیں گے. کرتا بھی ہے کوئی تو کیا ہے، 30-35 کا دائرہ ہے تو 4 سے فائدہ اٹھا لے گا. 60-70 سال قبر میں پاؤں لٹکا کے شروع کر دیا شادیاں کرنے، 3 ہے میرے لیے اور بول کے سنجی. ایک بالکل شوخ قسم کا انسان، کھلنڈرا قسم کا انسان، جذباتی انسان بھی اگر کرے گا تو کب کرے گا؟ جب اس کے اندر 50 کا دائرہ ہوگا یا 40 کا دائرہ ہوگا. اب کیسے ہو سکتا ہے جو نوجوان خود ایک بیوی پہ گزارے پورے 25 سے لے کر 50 سال کر سکے؟ کیوں بھائی وہاں نہیں بیٹھ سکتے آپ لوگ؟ وہاں نہیں بیٹھ سکتے، یہیں آگے بیٹھنا ہے. کوئی قانون ہے کیا؟ یہاں آنا ہے تو پہلے آ جانا چاہیے، یا نہیں تو بیٹھ جانا چاہیے. ادب کے خلاف ہے مجلس کے، اور بڑے لوگوں کو سمجھنا چاہیے پھلانگ کے جانا مجلس میں بڑا ہی کراہت پسند ہے، بڑی ادب کے خلاف ہے. اللہ کے رسول نے بڑی تنبیہ کی ہے. جمعہ میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی جمعہ ہی نہیں ہوتی جو پھلانگتا ہے. مجلس کا ادب یہ ہے کہ جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، ہاں وہ کیا ہے بہت ہی کنارے کیوں نہ ہو. پھلانگ کے آنا یہ دراصل مجلس کے ادب کے خلاف ہے. اللہ کے رسول سخت نفرت کرتے تھے. بچوں کو پتہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، کسی کے بھی گردن کو پھلانگنا نہیں ہے، یہ بڑی کراہت کی چیز ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا گناہ معلوم ہو جائے تو انسان کیا 40 سال صبر کر سکتا ہے، اس کے لیے آگے نہیں آئے گا. کبھی ضرورت پڑتی ہے وہ اور بات ہے کہ آگے آ جائیں، خود کیا ہے جگہ بنتی ہے مجلس میں تو آگے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پھلانگتے ہوئے آنا یہ نہ اسلام میں جائز ہے نہ آداب مجلس میں ہے. تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. تو مجلسیں تنگ ہیں تو تم اس کو کشادہ کر لو، جگہ بنا لو مجلس کے اندر، لیکن کیا نہیں کرنا ہے، پھلانگنا نہیں ہے کسی حالت میں. ہاں ذہن میں رہے بات، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے اہم مقام اور آداب کا اور سننے کا عمل کرنے کا انہی کا ہے کہ وہ کہہ دیں تو ہمارے لیے لائق اتباع ہے. تو غرض کے میں بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا کسی کو بھی پتہ نہیں وہ. تو اب یہ 25 سال کی عمر 40-50 سال کی عمر تک ایک بیوی پہ رہنے والا اب ہمارے اوپر منطبق کر لیں، یا کوئی بھی دشمنان اسلام جو بات کرتا ہے اسی پہ منطبق کر کے بتائیں. اگر تو اتنا سنجیدہ تھا نوجوانی میں تو اچانک 60 سال کی عمر کے قریب تجھ پہ جنون سوار ہو جائے گا کہ تم نکاح پہ نکاح کرنے لگے. یہ ایک عام انسان کے بارے میں بات صحیح نہیں ہو سکتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح کیسے ہوگی جبکہ انہوں نے خود زندگی گزار کے بتلایا کہ 50 سال تک کوئی دوسری عورت نہیں تھی. پورے 55 سال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے 3 ہجری غزوہ بدر ہو گیا. غزوہ بدر کے بعد آئی ام سلمہ.
غزوہ احد کے بعد آئی ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ، 5 ہجری میں آئی ام حبیبہ، پھر 5 ہی ہجری میں آئی حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جہش، پھر 6 ہجری کے قریب آئی جویریہ، پھر 7 ہجری کے بعد آئی حضرت صفیہ، پھر قریب 7 ہجری کے اینڈنگ میں آئی میمونہ۔ تو 7 ہجری 11 ہجری میں وفات، 4 سال باقی۔ تو جب نکاح مکمل ہوئے 9 بیویاں ساتھ میں تھے، تو اللہ کے رسول کی عمر اس وقت 59 یا 58 ایئرس۔ ابھی کون شخص باور کر سکتا ہے کہ جس نے اپنی 25 سے 50 سال کی زندگی صرف ایک بیوی پہ بتایا ہے، وہ 55 سال کے بعد یا 60 سال کے قریب بیویوں پہ کرنے لگے؟ یہ کوئی جنسی خواہش تھی؟ عورت کی ضرورت تھی اس وجہ سے؟ تو بالکل باطل ہے یہ سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنسی حیثیت سے کوئی شادی کی۔ اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف اور صرف اسلام کی اشاعت و دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور بعض شادیاں اس وجہ سے کی کہ انہیں کوئی ایک اچھا صلہ دینا مقصود تھا جو ان کے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر چکے تھے۔ تب کہیں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اچھا، شادی کر کے کون سی موج مستی اڑائی؟ یہ دوسری اہم بات ہے جس پر سمجھنا چاہیے۔ ازواج مطہرات 9 ہیں، 9، اور سب کے لیے صرف ایک جو کھڑا ہو سکتا ہے 7 فٹ انچ، 60 فٹ کا جو مسئلہ ہے اونچائی کا، اور کیا ہے 2-3 فٹ کا جو چل سکتا ہے، خبر کے نما غار کی طرح ایک ایک کمرے سب کو عنایت ہوئے۔ کھڑے تو چھت لگ جائے، کھڑے تو چھت لگ جائے، بارش پڑے تو بارش کا پانی ٹپکے، ایسے حجرات تھے۔ کھانے کے لیے مسلسل حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق 2 مہینے گزر جاتے تھے، کوئی غذا بلکہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی 2 مہینے 2 چاند ہم مسلسل دیکھ لیتے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر کیسے گھر چلتا؟ کہا کہ 2 کالی چیزوں پر۔ پوچھا وہ کیا ہیں؟ ایک پانی، ایک کھجور۔ پانی بھی دور سے دیکھیں کالا نظر آتا ہے۔ 2 ہی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، یہ تو تھا کم از کم 3-4 ہجری تک بڑی تنگ دستی تھی، بڑی تنگ دستی تھی، واقعتاً خود مسلمانوں میں بھی تنگ دستی تھی۔ لیکن جب غزوہ احزاب 5 مشرکین پلٹ کے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے کھلی فتح دی ایک طرح کی، تو ساتھ میں تو خیبر کے خزانے کھول دیے اللہ نے۔ 7 ہجری میں خیبر ہوئی تو جتنے یہودی قبائل تھے، صدیوں سے دولت اکٹھے کر کے جو رکھے تھے، سب کچھ چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور پورا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا۔ اب تو غریب سے غریب صحابی بھی مالدار ہو گیا۔ بلال، ابو ہریرہ کے پاس بھی زمینیں آ گئی، غلام سے غلام کے پاس بھی کیا مال آ گیا۔ ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک پائی نہیں رکھا، حتیٰ کہ اتنے تنگ آئے کہ امہات المؤمنین جیسی شخصیتیں بھی اللہ کے رسول سے تنگ کرنے لگی کہ کچھ نہ دو، ان کو سب دے رہے ہو، ہمیں بھی دو۔ پورے امہات المؤمنین اکٹھے ہو گئی، کہا کہ اللہ کے رسول اب گزارا نہیں ہوتا۔ پہلے گزارا ہوتا تھا، خود غربت تھی، لیکن اب تو مال امٹ کے آ رہا ہے، خیبر کے خزانے کھل گئے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دے رہے ہیں، غریب صحابہ بھی مالدار ہو چکے ہیں، اب تو ہمارے لیے بھی تو کچھ دو، کم از کم وقت روٹی مل جائے۔ ایک وقت کی روٹی ملتی ہے پورے دن میں، 2 وقت کی نہیں ملتی ہے ہمیں۔ ایک وقت کا کھانا ملتا ہے ہمیں، 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے۔ کبھی کبھی پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کہیں سے کوئی تحفہ آئے تو وہ پیتے ہیں ہم۔ اب تو کم از کم نان نخفے کے طور پہ کچھ معاوضات کچھ زیادہ کر دو مال کو۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ سب سے تابناک حصہ ہے ان بدبختوں کے لیے جو کیچڑ اچھالتے۔
محبوب ترین بیوی عائشہ بھی اندر شامل ہیں اس معاملے میں، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کی اس کے لیے خصوصی دعا کی، کہا کہ اے اللہ جتنے معاملات میں برابری کے کر سکتا ہوں اپنے لحاظ سے وہ میں سب کو برابر کرتا ہوں، لیکن اے اللہ تو جانتا ہے دل کا معاملہ اور ہے، دل جیسے جھکتا ہے عائشہ کے لیے وہ کسی اور کے لیے جھکتا نہیں، میں اس میں معذور ہوں، میں اس میں برابری نہیں کر سکتا، چیز دینے کی حیثیت سے سب کو برابر دیتا ہوں، دینے دلانے معاملات میں سب برابر ہیں، لیکن دل کی محبت میں برابری نہیں کر سکتا، اے اللہ تو معاف کر۔ اتنی چہیتی بیوی مرض المفات میں سب سے درخواست کر کے کہا کہ میری شدید خواہش ہے کہ میں وفات ہوں تو عائشہ کے حجرے میں، سب امہات المومنین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی خواہش ہماری خواہش، آپ چلے جائیں گے وہیں پر رہیے، آخری دن وہیں گزارے۔ اتنی چہیتی بیوی بھی شامل ہے ساتھ میں، لیکن بات یہاں مانے جب یہ دنیا کا مسئلہ آیا یہ امت پر واضح کرنا مقصود تھا کہ نہ دنیاوی اغراض تھے، نہ جنسی خواہشات تھی، نہ عورت کی کوئی طلب تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس بات میں ذرا برابر بھی کیا ہے کمپرومائز نہیں کیا، اتنا غصہ آیا کہ سب بیویوں سے علیحدہ ہو کے بالا خانے پہ جا کے بیٹھ گئے، 9 بیویاں ہیں اس وقت، کسی سے بات نہ کی، اوپر ایک چھپر تھا، سیڑھیاں لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فجر کی نماز کے بعد اعلان کر دیا، پھر اوپر چلے گئے، صحابہ سب کے سب پریشان، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے غصہ کر کے سب بیویوں کو طلاق دی تھی، سب کو طلاق دی تھی، کسی سے اب تعلق نہیں ہے، اوپر جا کے اللہ کے رسول بیٹھ گئے، کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کے لیے، کون جا کے بات کرے؟ ابو بکر سوچ رہے میری بھی تو بیٹی اندر ہے، کیا معاملہ ہے پتہ نہیں، کہیں جا کے میں پوچھوں اور زبان پہ کہہ دے کہ ابو بکر تمہاری بیٹی کو میں نے طلاق دے دی تو کیا حال ہوگا میرا؟ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، حتیٰ کہ ایک دربان تھے غلام وہاں پر، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ دیکھو جی کوئی بھی آئے اندر داخل نہیں کرنا ہے، تم جاؤ یہ کام کرو تم۔ اللہ کے رسول اندر جا کے بیٹھ گئے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اتنے میں معلوم ہوا کہ عمر آئے ہیں تو تمام دوڑ کے آ کے لپٹ گئے عمر سے، کہا کہ بھائی تمہاری جرات یہاں کام دے گی، اب تم یہ کام کر سکتے ہو، اللہ کے لیے جاؤ پوچھو اللہ کے رسول اتنے غصے میں کیوں ہیں، کیا واقعیتاً سب کو طلاق دے دی؟ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا یہ کام خیر اللہ کا نام لے کے آگے بڑھتا ہوں، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے، کہا کہ غلام کو کہا کہ کہو کہ عمر آئے ہیں، تو غلام اندر جا کے کہا کہ عمر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جواب نہیں، اللہ کے رسول نے بلایا نہیں، خاموش۔ اب غلام تھوڑی دیر کھڑے رہے، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، واپس آئے، کہا کہ بھائی اجازت نہیں ملی، جاؤ باہر۔ اب تو حضرت عمر بھی پست ہونے لگے، پھر بات شروع کرے تو کون کرے، کیسے معاملہ سالو ہو، پھر کچھ دیر ادھر ادھر کا چکر لگائے، بڑی بے چینی پیدا ہو گئی ان کی، تو سوچا کہ کہاں جاؤں، خیال آیا کہ اچھا میری بیٹی بھی تو اللہ کے رسول کی بیوی ہے حفصہ، چلو پہلے وہاں جائیں گے، سیدھے پہنچے وہاں پر اور کہا کہ وہ جیسے ہی اندر داخل ہو غصے سے کہا کہ حفصہ پہلے ہی نہیں کہتا تھا کہ سیدھی سیدھی بات کرو، اللہ کے رسول کو تنگ مت کرو، دیکھو آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دیکھا کہ زار و قطار حفصہ رو رہی ہیں، عائشہ رو رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں، کیا اقدام اٹھانے والے ہیں اللہ کے رسول پتہ نہیں، ڈانٹا اپنی بیوی کو، اسی طرح اپنی بیٹی کو، اسی طرح حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا کہ تم لوگوں نے تنگ کیا تھا اللہ کے رسول کو، اس وجہ سے یوں ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر پھر پلٹ کے آئے، پھر بولا کہ دربان سے اب تو کم از کم پوچھ کے دیکھو، تو عمر باریابی چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے۔ غلام پھر گئے، کہا اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، غم زدہ ہے، اتنا غم ہے کہ اللہ کے رسول جواب ہی دینا نہیں چاہتے۔ پھر تھوڑی دیر کھڑے رہے، واپس آ کے کہا کہ نہیں جی اب بھی نہیں، باریابی نہیں ملتی۔ پھر بھی کہا، پھر چکر لگایا، پھر تھوڑا وقت گزارا، پھر آئے، پھر کہا کہ اب تو پوچھو کم از کم۔ اب دربان گیا، کہا کہ عمر پھر چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا اندر بھیج دو، تو بس اجازت ملنی تھی۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں میں دل میں بنا رہا تھا، سوچ رہا تھا، ذہن سازی کر رہا تھا کہ کتنا بھی غصہ کیوں نہ ہو جاتے ہی ایسی کوئی بات کروں جس سے اللہ کے رسول ہنس پڑے، یہ سوچتا ہوا میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، تاکہ میں اللہ کے رسول کو پہلے کیا کروں کہ سکون میں لاؤں، وہ غصہ ٹھنڈا ہو،
تو یہ سوچتے سوچتے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو اہمیت ان کو دی تھی آج یہ دن اسی وجہ سے دیکھنا پڑا آپ کو. ہم تھے دبا کے پاؤں کے نیچے رکھتے تھے ان عورتوں کو تو بات برابر تھی. آپ آئے کہ عورتوں کے حقوق عورتوں کے حقوق عورتوں کے حقوق کہتے رہے, آج یہ دن آپ کو دیکھنا پڑا. تو اللہ کے رسول ہنس پڑے. پھر بات شروع ہوئی. حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے سب کو طلاق دے دی؟ کہا کہ نہیں, میں کسی کو طلاق نہیں دی, لیکن میں سب سے علیحدہ ہو گیا. ایلا, اسی کا نام ہے ایلا. شریعت میں ایک اصطلاح ہے طلاق کی طرح. طلاق کی طرح ایک اصطلاح ہے ایلا. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے مدت ہے. یہ قرآن کے اندر آیا ہے. ایلا اسی سے نکلا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اپنی بیویوں سے ایلا کیا ہوں. کیا مطلب؟ علیحدہ ہو گیا ہوں. اور یہ ایلا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1 مہینے کا. یعنی 1 مہینے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بات تہیا کر لی تھی کہ میں بیویوں کے پاس نہ جاؤں گا, نہ ملوں گا. میں نے طلاق نہیں دی ہے, میں نے ایلا کی ہے. تو حضرت عمر کے چہرے پہ خوشی آ گئی. کم از کم یہ بات تو ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی کو طلاق نہیں دی. اس خوشخبری کے لیے فوری طور پر اتر کے آ کے بتایا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کسی کو طلاق نہیں دی. 1 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے پاس نہ گئے تھے. جب پورا 1 مہینہ مکمل ہو گیا, اللہ کے رسول بالا خانے سے اترے اور آیتوں کے نزول کے ساتھ اترے. آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ خطبہ ہے جو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے. خطاب کیا گیا تھا یا ایھا النبی, اے نبی, قل لازواجک, اپنی بیویوں سے اب سیدھی سیدھی بات کہہ دیجئے, برملا کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے. کیا؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها, اگر تم دنیا کی زینت اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتی ہو مجھ پر, فتعالین, آؤ تم سب, امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, کہ میں تمہیں دے دلا کے کچھ جو مانگتی ہو دے کے تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے. پیسے مانگتے ہو, زیب و زینت کے لیے چیزیں مانگتے ہو, دنیا مانگتی ہو, آؤ اب رسول بلا رہا ہے تمہیں, جو مانگتی ہو رسول دیتا جائے گا اور تمہیں طلاق دیتا جائے گا, سیدھے طریقے سے تمہیں بھیجتا جائے گا. نہیں, وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو تم چاہتے ہو, تم اس کو پکڑتے ہو, دنیا کو چھوڑتی ہو, وَالدَّارَ الْآخِرَةِ, اور آخرت تمہارا گھر بنتا ہے تب, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, ایسی محسنہ عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی بہترین اجر تیار کر کے رکھا ہے. یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ, تم میں سے کوئی فحش کام علانیہ طور پہ کر گزرے,
بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں دوہرا عذاب ملے گا. کیوں؟ تم نبی کی بیوی ہو. نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی کوئی برائی کا ارتکاب کرو گے تو تمہارے لیے عذاب بھی دوہرا ہے. یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. وہ نہیں دیکھے گا کہ نبی کی بیوی ہے، دوہرا عذاب ملے گا. لیکن وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ کے لیے فرمانبردار بن کے زندگی گزارے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو اجر بھی ان کو دوہرا ملے گا. کیوں؟ تم نبی کی بیوی ہو. نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تمہارے لیے ہم نے بہترین رزق جنت میں تیار کر کے رکھا ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تو تقوی اختیار کرو اور بات کو لچک پیدا کر کے لوگوں سے نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے وہ دراصل عورتوں کے لیے برے خواہشات رکھے گا. تمہارے لیے بھی بری خواہشات آئیں گے اس کے دل میں. وقلن قولا معروفا، سیدھی سیدھی بات کرو جب بھی مردوں سے بات کرنا ہے. وقرن فی بیوتکن، اب دیکھیے یہ سب سے کڑی شرط ہے، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، باہر نہ نکلو. وقر، اسی کے پردے میں سب مومن عورتوں کے لیے حکم دیا گیا. وقرن فی بیوتکن، گھروں کے اندر قرار پکڑ کے رہو. یہ کام نہیں ہوا، نکل گئے وہ شاپنگ، فلاں وہاں، فلاں تفریح، فلاں سیر، عورتوں کے لیے نہیں. قرن فی بیوتکن، گھر ان کے لیے سب سے بہتر ہیں، گھروں کے اندر قرار پکڑو. اسی لیے فرمایا کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا صحیح ہے، لیکن گھر کے اندر نماز اس سے بہتر ہے. صحن کے اندر کی نماز، کمرے کے اندر کی نماز اس سے بہتر ہے. کمرے کے گوشے کے اندر کی نماز کمرے کی نماز سے بہتر ہے عورتوں کے لیے. جتنے اندر ہو اندر ہوتے رہو، باہر نکلنا فتنہ ہے تمہارے لیے، باہر نکلنا تمہارے لیے عذاب ہے، باہر نکلنا تمہارے ایمان کے منافی ہے، باہر نکلنا تمہارے اسلام کے منافی ہے، باہر نکلنا تمہارے مومنہ ہونے کے منافی ہے. فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھروں کے اندر قرار پکڑ کے رہو. وقرن فی بیوتکن. ایک دوسری بات فرمائی تو کیا فرمایا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ ایسی زینت اختیار نہ کرو تو دور جاہلیت میں تم بن ٹھن کے نکلتی تھی. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایک تو گھرے میں رہو، گھر میں قرار پکڑو، گھر تمہارا ٹھکانہ بنے، گھر کی ملکہ بنو، محفل کی زینت نہ بنو. دوسرا فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زیب و زینت، بننا ٹھننا، میک اپ وغیرہ ہرگز کر کے مت نکلنا ہے. یہ گھر کے لیے ہونی چاہیے، محرم لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. باپ کے لیے بیٹی خوبصورت ہے، بن سکتی ہے، شوہر کے لیے بنو، اچھی طرح بنو، اسی کے لیے ہو تم، لیکن غیروں کے لیے نہیں. باہر نکلنے کے لیے بننا ٹھننا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ بالکل الٹ ہے. گھر میں رہتی ہو تو پیاس کی پاس، سالن کی پاس، ایسے کپڑے دیکھو، شوہر دیکھا کئی کو آیا شادی کو جاتی ہو 2 گھنٹے پہلے سے یہ لاؤ وہ لاؤ، وہ میک اپ باکس دکھتا نہیں، یہ میک اپ باکس دکھتا نہیں، یہ ساڑی نکو وہ نکو. کسے دکھانے جاتے ہو؟ ماں شوہر ہے پورے نہیں، نہ شوہر کا گھر کے اندر کسے دکھانا ہے؟ ایسا دکھانا کسے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. اب اس کے اوپر دوسرا مسئلہ آتا ہے، حجاب کو تو مولوی صاحب وہ تو کیا بھی نہیں نا، چہرہ تو کھلا رکھے ذرا. کھلا زینت چہرے میں اگر نہیں ہے زینت تو قائم ہے، پاؤں ہاتھ میں زینت ہے. بتائیے نا، لڑکی دیکھنے گئے بولتے کیا دیکھ پاتے؟ پاؤں ہاتھ کتنے فٹ کے، پاؤں اللہ کتنے لمبے، یہ دیکھ پاتے تھے، یہ چہرہ دیکھ پاتے تھے. اچھی بولتے کیا دیکھ پاتے؟ چہرہ ایک چھپا تھا تو بٹھا عورت میں بیٹی کو دکھانے کے واسطے، مان لیں گے کیا اصل زینت ہی وہی تو ہے، اسی کو تو چھپا ہوا ہے.
کرنا نہیں کرنا سب دوسری بات، شرعن کیا ہے کیا نہیں ہے وہ دوسری بات. اس آیت کے مطابق سمجھو ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. تبرج کہتے ہیں زینت، اپنی زینت نہ دکھاؤ جس طرح تم پہلے دکھایا کرتی تھی لوگوں کے سامنے. چھپاؤ زینت، چھپاؤ زینت کا مطلب یہی ہے جو بھی زینت کے زمرے میں آئے گا چھپاؤ، تم سب کا سب چھپاؤ. کیوں؟ یہ دراصل کسی مومنہ عورت کے لیے زیبا نہیں ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ ہے وہ تقریر جو آئی تھی. اب دیکھیے کس کے لیے میں نے اتنی تقریر بتائی تھی، یہ اصل میں عظمت کے لیے بتائی تھی. اب جیسے ہی یہ آیتیں اتری تو یہ آیت کہلاتی ہے آیت تخییر. کیا کہلاتی ہے شریعت کے اندر؟ آیت تخییر، یعنی اختیار دینے کی آیت. امہات المؤمنین ازواج مطہرات کو اب ڈائریکٹ اختیار ملا. چاہو تو یہ قسم پرسی کی زندگی گزارو جس میں ایک وقت کی روٹی ملنا مشکل ہے تمہارے لیے، چاہو نبی سے طلاق لے لو، جو چاہتے ہو مانگ لو، واپس چلے جاؤ گھر. آیت تخییر. اب یہ آیت تخییر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول سب سے پہلے حضرت عائشہ کے حجرے میں کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اختیار دیا گیا عائشہ، اور پڑھ کے سنا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین، آؤ میرے پاس، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ میں تمہیں کچھ دے دلا کے بھلے طریقے سے رخصت کروں. اب تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو کیا ہو، جو کچھ ہے میرے پاس لے کر کرم جا سکتی ہو، یا نہیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہو تو اس کی زندگی میں رہنا ہے، نام نفع نہیں پڑے گا. ہاں موج مستی نہیں، موج مستی کا لفظ ہی ڈکشنری میں نہیں ہے. رسول کی زندگی جو قسم پرسی کی زندگی میں رکھا ہوں تمہیں اسی پہ اختیار ہے. تم چاہو تو رہو، چاہو تو کیا ہے طلاق لے. اور اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کی عمر کا لحاظ کیا. اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی، 10-11 سال بس، کیونکہ 9 سال میں نکاح میں نہیں تھی تو ان کی عمر بہت چھوٹی تھی. کہا کہ دیکھو اس چھوٹی عمر میں فیصلے غلط بھی ہو جا سکتے ہیں، اس وجہ سے تمہیں ٹائم بھی دیتا ہوں. تم جاؤ ماں باپ سے بھی مشورہ کر لو، ماں باپ سے بھی مشورہ کر لو، ابو بکر اور ام رومان سے مشورہ کر کے آگے بتلانا کہ تمہارا کیا آئیڈیا ہے. اب دیکھیے اصل تو پوائنٹ یہی ہے کہ اسی وقت حضرت عائشہ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہیں، میں مشورہ رسول کے معاملے میں ماں باپ سے کروں گی. کیا ذہانت، کیا فطانت ہے. دیکھیے کیا تقوی شعاری ہے، کیا اطاعت رسول ہے. دیکھیے نبی کے بیویوں سے سیکھیے، ان کو رول ماڈل بنائیے. ہم نے کیا ہے عائشہ کو چھوڑ دیا، فاطمہ کو چھوڑ دیا، ام کلثوم کو چھوڑ دیا، حفصہ کو چھوڑ دیا، ام سلمہ کو چھوڑ دیا، ام حبیبہ کو چھوڑ. یہ ہے رول ماڈل، یہ ہے ہمارے لیے کیا ہے نمونے، یہ ہے ہمارے لیے ہیروز. ہم نے ان سب کو چھوڑا اور پکڑ لیا کیا ہے یہاں کے آج کی کیا ہے بد کردار عورتوں کو. کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے معاملے میں ماں باپ سے مشورہ کروں گی. میں ابھی فیصلہ کرتی ہوں، اسی وقت فیصلہ کرتی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، دنیا کو چھوڑ دی. یہ لفظ نکلنا تھا حضرت عائشہ کی زبان سے، وہی لفظ ہر ایک اس وقت جتنے بھی موجود تھے امہات المؤمنین 9 کے 9 وہی لفظ کہا. ایک لمحہ توقف کیے بغیر، سوچے بغیر، اے اللہ کے رسول ہم دنیا چھوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں آپ سے کہ یہی حالت ہمارے لیے بہتر ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے ہیں. ان کے جواب سے اللہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، جتنے چاہے شادیاں کرنے کی جو اجازت اللہ کے رسول کو مخصوص تھی اس پہ اللہ نے سیل لگائی. اب اگلی آیت اتری لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. اے نبی اب تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اب اس کے بعد کسی کی شادی کرو کسی سے، یا ان کو تبدیل طلاق دے دو، کوئی دوسری بیوی لے آؤ، دونوں حرام. اب یہی بیوی ہے تمہارے پاس، تبدیل بھی نہیں کر سکتے، طلاق دے کے بھی دوسری نہیں لا سکتے. ولا
بهم من ازواج ولو اعجبك حسنهن، یہاں تک کہ تم وہ حسین اتنے ہو جائیں کہ کبھی اس کا حسن تعجب میں ڈال دے. بیوی نہیں لا سکتے. ہم کو یہ سب معاملات پتہ ہی نہیں، مجھے اتنا ہی معلوم کہ اتنی بیوی. اللہ نے اس جواب سے خل ہو کے کہا کہ اب تم نہ ایک زائد نکاح کر سکتے نہ تبدیل کر سکتے کسی بیوی کو. یہ تمہاری جنت کی بھی بیوی ہے، دنیا کی بھی بیوی ہے. یہ ہے امہات المؤمنین کی شان. یہ ہے واقعہ اس کے پیچھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ اگلے مجالس جو باقی ہیں جفتراتوں کے، ان میں انشاءاللہ کیا ایک ایک کی الگ الگ سیرت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت.